قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے آسان درس قرآن۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 265 کا درس ہم نے سنا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے لیے خرچ کرنے والوں کی ایک مثال بیان فرمائی تھی، اور اس مثال کے اندر یہ بیان فرمایا تھا کہ جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک باغ ہو جو بلند زمین پر ہو، اگر بہت اچھی زوردار بارش ہو تو بہت اچھا پھل نکلے گا، لیکن اگر ایسی بارش نہ ہو تو ہلکی پھلکی بارش بھی وہاں کی زرخیزی سے پھل برآمد کر دیتی ہے۔ مقصد یہ کہ رضا الہی موجود ہو تو عمل بڑا ہو یا تھوڑا، دونوں صورتوں میں اس سے ثمرہ مل جاتا ہے۔ اب اگلی آیت کے اندر جو بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ تو کیا جائے لیکن اس میں ریاکاری ہو، اس میں دکھلاوا ہو، اس میں کوئی دنیاوی مقصد اصل مطلوب ہو، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بندہ اپنی طرف سے تو یہ سمجھے گا کہ اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے اور اس کا صلہ ملے گا، لیکن ہوگا یہ کہ اس کا یہ سارا عمل برباد ہو جائے گا۔ اب اس کی جو مثال بیان فرمائی ہے، پہلے میں آیت، ترجمہ اور وہ مثال بیان کر دیتا ہوں، پھر اس کی تھوڑی سی وضاحت عرض کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ فرمایا، کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجور اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں؟ اس بندے کے لیے اس باغ میں ہر قسم کے پھل ہوں، اور اس آدمی کو بڑھاپا آ جائے، اور حال یہ ہو کہ اس کے کمزور و ناتواں بچے ہوں، پھر اس باغ پر ایک بگولا آئے جس میں آگ ہو تو سارا باغ جل جائے۔ اللہ تم سے اسی طرح اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یہ جو مثال ہے اس میں بیان یہ فرمایا گیا کہ کسی شخص کا ایک باغ ہے جس میں کھجوریں ہیں، انگور لگے ہوئے ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس باغ کا پھل مجھے میری ضرورت کے وقت فائدہ دے گا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ آدمی بوڑھا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے بڑھاپے میں یہ باغ میری زندگی کا ایک ذریعہ بنے گا، میرے روزگار کا ایک ذریعہ بنے گا۔ تو اب خود بوڑھا ہے، یہ بھی محتاجی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ بھی اس کی محتاجی، اور ایک باغ کے اوپر اس کا سہارا ہے، دار و مدار ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ اس باغ کو ایسا ایک گرم ہوا کا جھونکا آیا اور ایسا بگولا آیا کہ جس کی وجہ سے وہ باغ جل کر راکھ ہو گیا۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ بڑی محنتوں سے جو باغ اس نے بنایا اور جس میں اس نے بیج کاشت کیا اور جس پہ بڑا سہارا تھا، اس کی ضرورت کے وقت وہ ختم ہو گیا۔ اب اس بندے کی حسرت، اس کا افسوس کیسا ہوگا؟ اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، جو اس سے ہمیں سمجھانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کیوں کرتا ہے؟ جب ہم اللہ کی راہ میں
100 روپیہ دیں یا 1000 دیں یا لاکھ دیں یا کروڑ دیں، ہمارے دینے کا کیا مقصد ہے؟ ہمارے دینے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کا دن جو ہماری حاجت کا دن ہے، جس دن ہمیں نیکیوں کی بہت ضرورت ہوگی، تو اب ہم اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اس ضرورت کے دن یہ خرچ ہمیں کام آئے۔ لیکن جب بندہ اسی مال کو جو خرچ کرتا ہے ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے، دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، تو اب محنت مشقت تو ہو گئی کہ اپنا مال اس نے دیا، لیکن جب وہ ضرورت کا دن آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، تو چونکہ یہ خرچ کرنا یہ ریاکاری کی وجہ سے تھا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اس کا گویا نیکیوں کا باغ سارا جلا ہوا ہوگا اور اسے ملے گا کچھ نہیں۔ تو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، لیکن اس کے ساتھ اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کی رضا مطلوب اور مقصود ہونی چاہیے۔ اگر ریاکاری کے لیے خرچ کیا تو مشقت بھی اٹھا لی، پیسے بھی دے دیے، لیکن نتیجہ یہ نکلے گا کہ ملے گا کچھ نہیں۔ یہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے اسی طرح اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، تاکہ تم سوچو کہ ریاکاری نہیں کرنی، اللہ کی رضا اور اخلاص کے طور پہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اے ایمان والو، اپنی پاک کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو، اور خرچ کرتے ہوئے خاص ناقص مال دینے کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ اگر وہی ناقص مال تمہیں دیا جائے تو تم اسے چشم پوشی کیے بغیر قبول نہیں کرو گے، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ حمد کے لائق ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ راہ خدا میں خرچ کرنے میں جو لوگوں کی دوسری خامی ہے اسے بیان کرتی۔ پہلے کیا تھا؟ ریاکاری۔ دوسری خامی یہ ہے کہ بعض لوگ ریاکاری تو نہیں کرتے، لیکن کرتے کیا ہیں کہ اپنے مال میں جو سب سے ناقص مال ہے، جو استعمال بس جیسے تیسے ہی ہوگا، وہ اٹھا کے دے دیتے۔ جیسے کیا ہوتا ہے کہ کپڑے کے تاجران زکوٰۃ کے اندر وہ والا کپڑا دیتے ہیں جس کا ڈیزائن اور فیشن اور سیزن سب ختم ہو چکا، کہتے ہیں اللہ کی راہ میں دے دو۔ اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں کہ اپنے اپنے شعبے کے اعتبار سے ناقص، گھٹیا، ردی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دے تو اللہ کی راہ میں رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا قصد نہیں کرو کہ تم گھٹیا مال اللہ کی راہ میں دو، حالانکہ یہی مال اگر تمہیں دیا جائے تو کیا کرو گے؟ بڑی مشکل سے، بڑی مجبوری سے تم قبول کرو گے۔ تو جو مال تمہیں اپنے لیے پسند نہیں ہے وہ اللہ کی راہ میں کیسے دیتے ہو؟ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہوئے ایسا مال نہ دیا جائے کہ جسے استعمال کرنے والا ہی بیچارہ شرمندہ ہو، یا جسے استعمال کرنے والا بھی بڑی کراہت کے ساتھ اور مجبوری اور ناپسندیدگی کے ساتھ خرچ کرے، استعمال کرے۔ ایسا مال اللہ کی راہ میں نہ دو۔ اور پھر فرمایا کہ جان لو اللہ بے پرواہ ہے، اسے تمہارے اچھے برے مال کی کوئی پرواہ نہیں۔ تم بہترین مال دے دو، خدا کو فائدہ نہیں۔ تم گھٹیا ترین مال دے دو، خدا کو نقصان نہیں، اسے کائنات میں کسی سے کی حاجت ہی نہیں، اور تمہارے دینے سے خدا کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا کہ اور حمد ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے حمد کا مستحق ہے، قابل تعریف ہے، لائق تعریف ہے، حمد اسی کی شان کے لائق ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو۔ دوسری بات فرمائی کہ جو اپنی پاک کمائیاں ہیں اس میں سے اللہ کی راہ میں دیا کرو۔ تو اس میں تو ایک تو زکوٰۃ ہی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ سال کے بعد دی جاتی ہے، اور دوسرا اس کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو۔ ایک اور یہاں جو اہم مسئلہ بیان کیا وہ ہے زمین کی پیداوار، جسے عشر عام طور پہ کہا جاتا ہے۔ عشر بھی ہوتا ہے، نصف عشر بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں جو تمہاری زمین کی پیداوار ہے اس میں سے دیا کرو۔ ایک آدمی کا باغ ہے، فصل ہے، تو اب اس سے جو پیداوار ہوگی اس کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں دینا
اس کی زکوٰۃ ہوگا۔ جیسے مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے اسی طرح جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، یعنی ان میں سے بھی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو پیداوار ہے، جو زمین کی پیداوار ہے، خواہ وہ باغ ہو یا فصل ہو، اس کی بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر وہ جو عشر کا مسئلہ ہے اسے بیان فرمایا کہ اپنی پیداوار میں سے بھی اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیا کرو۔ اور یہ جو حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں، لگان دیتے ہیں، یہ عشر نہیں ہوتا، یہ حکومتی ٹیکس ہیں، یہ دوسری چیزیں۔ عشر عبادت ہے، وہ ٹیکس نہیں ہے۔ عشر عبادت ہے، وہ لگان نہیں ہے۔ لہذا عشر جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو غریبوں کو دینا ہے وہ اپنی جگہ پہ دینا ہی ہوگا۔ اب اس کے بعد ایک اور بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ راہ خدا میں خرچ کرنے میں یہ گھٹیا مال دینا یا اور اس طرح کی ہیلے بہانے کرنا، اس کے پیچھے سبب کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلہ واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے میں رکاوٹ کیا ہے کہ بندہ خرچ کرنے لگتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ارے دے دو گے تو تمہارا کیا بنے گا، تمہارے پیسے کم ہو جائیں گے۔ تو اب شیطان کا وسوسہ وہ بنیادی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان راہ خدا میں خرچ کرنے سے رکتا ہے۔ اچھا، لیکن ہوتا کیا ہے، یہی پیسہ جب نفسانی خواہشات کے لیے یا برائی کے لیے یا بے حیائی کے لیے خرچ کرنا ہو تب یہ ذہن میں نہیں آتا کہ خرچ کریں گے تو کیا ہوگا، پھر ہوتا ہے کہ بس لذت ملنی چاہیے، چلو جی خرچ کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ شیطان کا چکر ہوتا ہے کہ تمہیں محتاجی سے، ناداری سے تو ڈراتا ہے لیکن بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ جبکہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے ہوگا کیا؟ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے فضل ملے گا، بخشش ملے گی۔ تو لہذا جب بندہ پیسے نہیں دیکھتا، رب کا فضل دیکھتا ہے۔ جب بندہ پیسے نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور مغفرت دیکھتا ہے تو اس کا دل کھل جاتا ہے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے۔ تو فرمایا اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے، اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں، وہ تمہیں دنیا میں بھی بدلہ دے گا، آخرت میں بھی بدلہ دے گا۔ اور خدا جانتا ہے کہ جس کے دل میں جتنا اخلاص ہے، خدا علم والا ہے۔ اب اس کے بعد ارشاد فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جسے حکمت دی جائے تو بے شک اسے بہت زیادہ بھلائی مل گئی، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دنیاوی دولت سے بڑی شے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ حکمت ہے، وہ دانش مندی ہے، وہ صحیح فہم، صحیح سوچ ہے، جس کے نتیجے میں بندہ آخرت کو اختیار کرتا ہے اور دنیا کو مؤخر کرتا ہے، جس کے نتیجے میں رضا الہی کو مقدم کرتا ہے اور مخلوق کی رضا کو پیچھے رکھتا ہے۔ تو جسے یہ حکمت، یہ سمجھ، یہ فہم عطا کیا جائے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی اور بہت زیادہ بھلائی عطا کر دی گئی۔ یہ جو حکمت کا بیان فرمایا، حکمت کے بہت سے معنی بیان فرمائے گئے ہیں۔ حکمت سے مراد قرآن بھی ہے کہ جسے قرآن ملا اسے دنیا کی دولت کی ضرورت نہیں، حدیث ہے، فقہ کا علم ہے، اس کے بارے میں بطور خاص ہے کہ حکمت سے مراد فقہ۔ اسی طرح تقویٰ کی دولت ہے۔ تو اب کیا ہے کہ جسے قرآن، حدیث، فقہ، علم دین ملا، وہ دنیا کی دولت کی طرف نظر نہ کرے، وہ دولت مندوں کو، مالداروں کو دیکھ کے یہ نہ کہے کہ یار نصیب تو ان کا ہے، دیکھو گاڑیوں میں گھومتے ہیں، دیکھو کیسا شاندار لیوش لائف گزارتے ہیں۔ نہیں، جسے اللہ نے قرآن کی دولت دی، قرآن کا علم دیا، حدیث کا علم دیا، فقہ کا علم دیا، تو یہ حکمت عطا کر دی گئی، اور جسے حکمت عطا کی گئی ہے یہ باقی ہر دولت سے بڑی دولت ہے۔ تو لہذا اس کی طرف جو ہے توجہ نہ کی جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک اور بات کہ نبوت جو ہے یہ بھی سراسر حکمت ہے۔ تو جسے نبوت عطا کی گئی اسے خیر کثیر عطا کی گئی، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے اور قطعی ہے کہ ہمارے نبی
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ تو جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے وہ اپنی جگہ۔ اب اس کے بعد مزید راہ خدا میں خرچ کرنے کے حوالے سے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور تم جو خرچ کرو یا کوئی نظر مانو اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ جو ظلم کر کے کفر کماتے ہیں تو کافروں کا کوئی مددگار ہے۔ جو گناہ گار ہیں ان کے لیے تو شفاعت ہے، تو ان کی تو مدد ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبیوں ولیوں کے وسیلے سے، لیکن جو کافر ہیں جنہوں نے ظلم کیا اپنی جان پہ بصورت کفر، تو ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اور اس کے علاوہ جو راہ خدا میں خرچ کیا جائے، جو اللہ کی نظر مانی جائے، تو اللہ اسے جانتا ہے۔ نظر جو ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے نظر شرعی، نظر فقہی۔ یہ عبادت ہے، جیسے کوئی بندہ یہ نظر مانتا ہے جی میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کی راہ میں اتنے روپے خرچ کروں گا، یا میں اللہ کے لیے روزہ رکھوں گا، یا میں خدا کے لیے اعتکاف کروں گا اتنے دن کا، تو یہ ہے نظر فقہی، نظر شرعی۔ نظر غیر فقہی ایک وہ ہوتی ہے کہ جس میں لفظ نظر بطور عبادت نہیں ہے، بلکہ نظر کا لفظ بطور نذرانہ کے ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بڑی عاجزی کے ساتھ اگر کسی کے سامنے کوئی چھوٹا بڑے کو کوئی چیز پیش کرے تو کہتے ہیں جی یہ آپ کی نظر، یہ میں نے آپ کی نظر کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کی عبادت کر رہا ہے، بلکہ یہ ایک تعظیم کا انداز ہے۔ تو جو اولیاء کرام کی نظر مانی جاتی ہے کہ غوث پاک کی نظر، داتا صاحب کی نظر، فلاں ولی کی نظر، یہ پہلی والی نظر نہیں ہے، کیونکہ پہلی والی نظر عبادت اور وہ اللہ کے لیے۔ یہ والی جو نظر ہے اس کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم یہ عمل کر کے جو اس کا ثواب ہے یہ بطور نذرانہ کے ہم فلاں ولی کو پیش کریں گے، تو یہ نذرانے کے طور پہ پیش کرنا ہے، اس نذرانے کو نظر کہہ دیتے ہیں، بس یہ اتنی بات ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اسی لیے جو پہلی نظر ہے نظر فقہی، اسے پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ جو ولیوں کی نظر مانی جاتی ہے اسے پورا کرنا ضروری نہیں، کیونکہ یہ وہ نظر عبادت ہے ہی نہیں کہ جو بندے پہ لازم ہو جائے۔ ہاں پوری کرنی چاہیے، کرنی یوں چاہیے کہ بندے نے ایک نیکی کا ارادہ کیا تو پھر پورا بھی کر لے، بس اس اعتبار سے۔ اب اس کے بعد فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اگر تم اعلانیہ خیرات دو گے تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر تم چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور اللہ تم سے تمہاری کچھ برائیاں مٹا دے گا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ یہ بھی راہ خدا میں خرچ کرنے کے کچھ آداب بیان کیے۔ ایک صورت یہ بیان فرمائی کہ اعلانیہ خرچ کرنا بھی اچھی بات ہے، اگر مسجد میں پیسے دیے، مدرسے میں پیسے دیے، کسی یتیم کی مدد کی اور یہ دوسروں کے سامنے کی، تو یہ نہیں ہے کہ یہ ریاکاری ہی ہے، ایسا نہیں، کیونکہ ریاکاری تو دل کی نیت اور ارادے کا نام ہے، کہ وہاں فساد ہے تو ریاکاری ہوگی۔ تو اگر نیکی کا کام اعلانیہ کیا جائے تو فرمایا یہ بھی کیا ہی اچھا ہے۔ جیسے مسجد کا چندہ ہوتا ہے تو سارے لوگ ہی دے رہے ہوتے ہیں جمعے والے دن، یا کوئی اور موقع ہے کہ مسجد کے باہر اعلان ہو رہا ہے اور جو آتا ہے جیب سے پیسے نکال کر ڈال دیتا ہے، یا کوئی چندہ باکس رکھا ہوا ہے تو دوسروں کے سامنے پیسے ڈال دیے، تو یہ اعلانیہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھی کیا ہی اچھی بات ہے، تو یہ منع نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ ہاں اگر چھپا کر فقیروں کو دو تو فرمایا یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ زیادہ بہتر اس لیے ہے کہ اس میں ریاکاری کا اندیشہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ دوسروں کے سامنے دینے کے اندر ریاکاری آ سکتی ہے، چھپا کر دینے میں کیا ریاکاری آئے گی؟ تو لہذا یہ طریقہ اس اعتبار سے بہتر ہے۔ ہاں یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اب مثال کے طور پہ اعلانیہ دینا نہیں اور بعد میں چھپا کر بھی نہیں دینا، کہ اعلانیہ اس لیے نہیں دیا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور بعد میں توفیق ہی نہیں ہوئی، تو اس چکر میں نہ ادھر دیا نہ ادھر دیا، نہ ویسے دیا نہ ایسے دیا، یہ نہیں، تو پھر وہاں پر دے دیا جائے۔ اور پھر اس میں بھی جو علماء ہیں، جو مشائخ کرام ہیں، جو پیران عظام ہیں، جو مقتدی پیشوا لوگ ہیں، وہ اگر لوگوں کے سامنے اگر خرچ کریں تو یہ زیادہ اچھا ہے کہ اس میں دوسروں کو ترغیب ہوتی ہے۔ تو جس کا عمل دوسروں کے لیے سبب بنے اقتداء کا اور عمل کرنے کا، تو اس کا دوسروں کے سامنے دینا زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری کچھ برائیاں خدا مٹا دے گا۔
کیونکہ نیک عمل سے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے، صغیرہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا تمہاری کچھ برائیاں مٹا دے گا اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اس کے بعد فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ لوگوں کو ہدایت دے دینا اے نبی تم پر لازم نہیں، ہاں اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور تم جو اچھی چیز خرچ کرو تو وہ تمہارے لیے ہی فائدہ مند ہے، اور تم اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے ہی خرچ کرو، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یہ بہت سی باتیں اس آیت میں بیان فرمائی ہیں، وہ ترجمے سے واضح ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری یہ رکھی تھی کہ آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیں، اللہ کی طرف بلائیں، لوگوں کو ہدایت دے دینا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ اپنی مشیت سے، حکمت سے، اپنی تکوینی حکمت سے جیسے چاہے کرے۔ تو لہٰذا جب کسی پہ کوشش کی جائے کہ یہ بندہ نماز کی طرف آ جائے، ہدایت کی طرف آ جائے، تو یہ نہیں ہے کہ پکڑ کے مسجد میں بٹھا کے چھوڑنا ہے، اسے دعوت دینی ہے اچھے سے اچھے طریقے سے۔ اب اس کے بعد وہ عمل کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرمایا گیا، اور آپ کی اتباع میں ہماری ذمہ داری بھی، یعنی کہ امت مسلمہ کی ذمہ داری بھی یہی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم جو خرچ کرتے ہو اس کا فائدہ تمہیں ہی ملے گا، دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ۔ اور فرمایا جو خرچ کرو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور فرمایا کہ جو خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور پورا پورا کیسا بدلہ؟ اللہ اپنے فضل سے پتہ نہیں کتنا زیادہ عطا کرے گا۔ 1 روپیہ خرچ کرے گا بندہ تو اللہ تعالیٰ 10 روپے خرچ کرنے کا ثواب دیتا ہے، اور 10 میں انحصار نہیں ہے کہ اینڈ ہے 10 سے اوپر نہیں دینا، نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو 700 گنا عطا فرما دے، یہ بھی قرآن میں، اور اس سے بھی زیادہ عطا کر دے، یہ بھی اللہ کی مرضی۔ تو فرمایا کہ جو خرچ کرو گے پورا پورا دیا جائے گا، زیادتی نہیں ہوگی کہ تم نے خرچ تو کیا ہے لیکن بدلہ تمہیں مل ہی نہیں رہا، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ فرمایا ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، ناواقف آدمی انہیں سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں، تم انہیں ان کی علامت سے پہچان لوگے، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ اس سے پیچھے جتنی آیتیں گزری ان سب میں بیان کیا کیا گیا؟ راہ خدا میں خرچ کرنا۔ اب یہاں سے یہ بیان کیا کہ کن پر خرچ کرنا ہے، اس کے مستحق کون ہے کہ جن کو اللہ کی راہ میں یہ مال دیا جائے۔ تو فرمایا وہ غریب آدمی کہ جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، جو کمانے کے لیے زمین میں چل پھر نہیں سکتے۔ کون؟ اس کے بہت سارے مصداق ہیں۔ ایک تو اس میں اصحاب صفا شامل ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے اور وہ محتاج تھے، ان کے پاس کنبہ قبیلہ یہ کچھ نہیں تھا۔ اسی طرح مدینے ہی کے جو غریب صحابہ تھے، تو یہ تقریباً 400 کے قریب اوپر نیچے ہوتے رہتے تھے، تو یہ افراد صفہ ایک چبوترے پہ رہتے تھے۔ اب یہ انہوں نے اپنے آپ کو علم دین کے لیے، دین سیکھنے کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ تو اب فرمایا کہ یہ جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، جنہوں نے اپنی مصروفیات دیگر کاموں سے کاٹ کر للہ کر دی، تو اب ہوتا کیا ہے کہ کچھ کا تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ محتاج ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ان کے دیکھنے سے ایسا پتہ نہیں چلتا کہ یہ محتاج ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں سفید پوش کہتے ہیں، کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ بندہ ضرورت مند ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگوں کے پیچھے لپٹ کر پڑھ کے مانگتے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو گزرا اس کو بولا یار پیسے دے دو تھوڑے سے، بڑی محتاجی ہے، ضرورت ہے، فرمایا ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں
تم انہیں ان کی علامت سے پہچان لو گے کہ تمہیں تھوڑا سا نظر آ جائے گا کہ یار بندہ پریشان ہے، اس کے حالت ایسی لگ رہی ہے کہ جیسے یہ ضرورت مند ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ زیادہ مستحق ہیں۔ اب اسی میں بہت سارے افراد ہیں، اسی کے اندر علماء بھی ہیں، اسی کے اندر دین کے مبلغین بھی ہیں کہ جنہوں نے بقیہ مصروفیات ختم کر دی اور اپنے آپ کو دین کے لیے روک لیا۔ تو اب بقیہ کاموں سے روک دیے گئے، اب یہ کمائی کے لیے ادھر ادھر نہیں جاتے، انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے لگا دیا۔ تو فرمایا یہ مستحق ہیں کہ تم ان پہ خرچ کرو۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں نا کہ جناب یہ اللہ کے لیے جو ہے نا یہ دین کا کام کرے اور باقی کمائی کرے، تو ویسے تو اس کا جواب یہ کہ بھائی صاحب آپ ہی کر لو، پھر ٹھیک ہے نا، آپ دین کا بھی کام کر لو، ساتھ میں کمائی بھی کر لو۔ ایک بندہ صبح 9 to 5 جو ہے وہ 8 گھنٹے وہ دین کے لیے ڈیوٹی دیتا ہے، اور اب آپ اس کو بولو کہ یہ کام تو کرے بغیر پیسے کے اور بعد میں رات میں کمائی کرے، تو ایسا کون کر سکتا ہے؟ چند افراد ہوں گے جو اس طرح کر سکتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے رکھا ہوا ہے ان کی خدمت کرنا، ان پہ خرچ کرنا، یہ بہت بڑی عبادت اور سعادت اور اس آیت مبارکہ کا مصداق ہے۔ تو لہذا ان لوگوں کو بیان فرمایا گیا۔ اب اس کے بعد راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کی مزید فضیلت فرمائے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ وہ لوگ جو رات میں اور دن میں پوشیدہ اور اعلانیہ اپنے مال خیرات کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے حوالے سے بڑا وسیع معنی رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی صورتوں کو اس میں بیان فرما دیا، دن میں خرچ کرے یا رات میں، اعلانیہ خرچ کرے یا پوشیدہ۔ فرمایا جیسے بھی خرچ کرے گا مقصود رضا الہی ہوگی تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ اس کا جو شان نزول ہے، ایک روایت کے مطابق تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے کہ آپ نے دن میں بھی خرچ کیا، رات میں بھی، اعلانیہ بھی خرچ کیا، پوشیدہ بھی، تو آپ کی شان میں یہ آیت اتری۔ لیکن الفاظ جو ہے وہ سب کو عام ہیں کہ آج بھی اس طرح کوئی خرچ کرے تو اس کے لیے یہ فضیلت ہے۔ اب اس کے بعد اب یہ وہ ساری صورتیں تھیں جو راہ خدا میں خرچ کرنے کی بات تھی، اور یہ کیا تھی کہ وہی مال اللہ کی رضا کمانے کا ذریعہ۔ اب اس کے بعد وہ صورتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ مال وہی ہے، پہلے مال سے جنت ملی، اب اس مال کی بات ہوگی کہ جس مال سے جہنم ملے گی۔ پہلے سے خدا کی رضا ملی، یہ وہ صورت ہے جس سے خدا کا غضب ملے گا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح جسے آسیب نے چھو کر پاگل بنا دیا۔ یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی پھر وہ باز آ گیا، تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی پھر وہ باز آ گیا، تو اس کے لیے حلال ہے وہ جو پہلے گزر چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو دوبارہ ایسی حرکت کریں گے تو وہ دوزخی ہیں، وہ دوزخ میں مدتوں رہیں گے۔ تو یہ مال وہی ہے، لیکن یہی مال عذاب جہنم کا سبب کس صورت میں؟ جب کہ یہ مال سود کے ذریعے کمایا۔ تو یہاں سود کی حرمت بیان فرمائی کہ جو سود کھانے والے ہیں یہ قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہ جیسے پاگل ہوتا ہے، جیسے دنیا میں کسی کو جن ون آ جائے، کسی کے اوپر آسیب آ جائے
تو وہ ادھر گرتا پھرتا اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ تو فرمایا کہ سود کھانے والا قیامت کے دن ایسا ہوگا، پاگل، خپتی، دماغ کام نہیں کرے گا، گرے پڑے گا۔ اور فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ بھی خرید و فروخت اور سود کیا فرق ہے؟ خرید و فروخت جو ہے یہ سود ہی کی طرح ہے، سود خرید و فروخت کی طرح ہے۔ ہم جب کوئی مال بیچتے ہیں تو نفع لیتے ہیں، تو سود میں کیا ہے کہ ہم پیسے دیتے ہیں، نفع لیتے ہیں۔ تو جب اور مال دے کے نفع لے سکتے ہیں تو پیسے دے کے بھی نفع لے سکتے ہیں۔ یہ سود خوروں کا ایک عام جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی جملے پر فرمایا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو دونوں کو ایک جیسا قرار دیتے ہیں یہ قیامت کے دن پاگل جیسے ہوں گے، آسیبی ہوں گے، مخبوط الحواس ہوں گے۔ اچھا، اب فرق کیا ہے سود میں اور تجارت میں؟ کیا فرق ہے؟ تو ویسے تو بہت سارے فرق ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کن بات فرما دی۔ فرمایا کہ سیدھا فرق یہ ہے کہ سود کو خدا نے حرام قرار دیا ہے اور تجارت کو خدا نے حلال قرار دیا۔ تو جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو احکم الحاکمین ہے، اس کا فیصلہ ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے کہ سود حرام اور تجارت حلال۔ لہذا سب سے بڑا فرق یہی ہے۔ باقی حکمتیں وہ یقیناً موجود ہیں، ہمیں نہ پتہ ہوں تو ہمارے فہم کا قصور، ورنہ ویسے حکمتیں ہیں کہ بندہ جب تجارت کرتا ہے تو اس میں اس کو ڈر بھی ہوتا ہے نا کہ اس کا مال ضائع ہو جائے گا، ہو سکتا ہے پروفٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے۔ لیکن سود میں کیا ہے؟ سود میں تو پروفٹ ہی ہونا ہے۔ پیسے دیے ہیں، اپنے پیسے 100% محفوظ، کیپٹل 100% محفوظ، اور پروفٹ اس کے اوپر ملے گا۔ جبکہ تجارت میں ایک بندہ 10 کروڑ کی بھی اگر کوئی شاپ کھولتا ہے تو ہو سکتا ہے کمائے اور ہو سکتا ہے ڈبوئے۔ تو اب جب کمانے اور ڈبونے دونوں کا احتمال ہوگا تو بندہ محنت کرے گا، بندہ کوشش کرے گا، شاپ پہ جائے گا، کسٹمر کو صحیح طریقے سے ڈیل کرے گا، اپنے مال کی دیکھ بھال کرے گا، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کا برتاؤ اچھا ہوگا۔ یعنی کہ بہت سارے فیکٹرز جو ہیں وہ اس کے اندر آ جائیں گے۔ تو آدمی کی کوشش اور محنت جو ہے وہ تجارت کی وجہ سے بڑھتی ہے اور سود میں جاتی رہتی ہے۔ سود میں کیا؟ ایک بندے کے پاس 10 کروڑ روپیہ تھا، اس نے دیا بینک میں، اب اس کو ماہانہ مثال کے طور پہ 10 کروڑ کے اوپر اسے 5 لاکھ روپے سود مل جائے گا۔ تو اب اس نے کیا کرنا ہے؟ ایک مرتبہ پیسے جمع کروائے، سائن کر کے آ گیا، ایگریمنٹ کر لیا، اب گھر پہ بیٹھا آوارگی کرے یا جو مرضی کرے، اس کو پیسے ملنے۔ تو اب محنت کدھر گئی؟ ختم ہو گئی۔ اور محنت کا ختم ہونا یہ معاشرے سے جو کرنے کام کے افراد ہیں یہ ان کو ختم کرنے کے برابر ہے، کیونکہ پھر مزاج کے اندر ہڈ حرامی رچ بس جائے گی، کام چوری جو ہے وہ مزاج کے اندر آ جائے گی، اور جب ٹائم اتنا فارغ اور فالتو ہوگا تو پھر اللہ تللے کاموں کے اندر پڑ جائے گا۔ تو یہ حکمتیں ہیں، لیکن یہ ہم جیسے اپنی عقل سے یہ بیان کر رہے ہیں۔ فیصلہ کن بات وہ ہے جو رب نے فرما دی کہ بھئی سود کو خدا نے حرام قرار دیا ہے اور تجارت کو خدا نے حلال بنایا ہے، بس یہ سب سے بڑا فرق ہے۔ پھر اس کے بعد حکمتیں، تو فرمایا کہ اب جس کے پاس رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، یہ حکم آ گیا کہ سود سے بچنا ہے، تو فرمایا پھر وہ باز آ گیا۔ تو اب وہ جو پہلے اس نے کیا تھا، جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو اب اس سے پہلے جس نے جو کچھ کیا تھا، یا آج کے زمانے میں یوں کہہ لیں کہ وہ کافر تھا اور کرتا رہا، اب وہ مسلمان ہو گیا اور اس نے وہ چھوڑ دیا تھا، اب وہ جو پہلے کیا وہ معاف، اور اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے۔ لیکن اگر کوئی دوبارہ کرے خدا کا حکم اترنے کے بعد، اب وہ دوبارہ کرے گا تو فرمایا پھر یہ جہنمی، پھر یہ جہنم کا مستحق ہے اور مدتوں جہنم میں رہے گا، عرصہ دراز تک جہنم میں رہے گا۔ تو یہ ہے سود۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب کل کفار اثیم۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے بڑے گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ سود اور تجارت اور صدقہ اس کے حوالے سے فرما دیا کہ جو سود ہے خدا سے مٹاتا ہے، کہ سود سے برکت کو مٹا دیا جاتا ہے، سود سے برکت کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اس لیے دنیا میں اکثر لوگ جو سود پہ چل رہے ہوتے ہیں اور کچھ ہو نہ ہو برکت جاتی رہتی ہے، مال اگرچہ باقی رہے بیماری آ جائے گی،
یا خود تباہ ہو جائے گا یا کچھ اور ہو جائے گا۔ اور یہ ہم اپنے پاس پڑوس میں دیکھیں گے تو ہمیں یہ مثالیں نظر آ جائیں گی کہ ایک بندہ صحیح چل رہا تھا، سود میں پڑا اور تباہ ہو گیا، فیکٹریاں بک گئیں، کاروبار تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا سارا کچھ۔ جبکہ جو صدقہ ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا ہے، اسے دنیا میں بھی بندے کو فائدہ دیتا ہے، آخرت کے اندر بھی اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ اور دنیا میں بالفرض اگر یہ چیزیں ظاہر نہ ہوں تو آخرت کے اندر سود کا مٹنا اور صدقے کا بڑھنا یہ ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ ہر بندہ مومن کے حوالے سے فرما دیا، ایمان والا ہو، اچھے کام کرنے والا ہو، نمازی ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ اب اس کے بعد مزید فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اگر تم ایمان والے ہو، اے ایمان والو اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ یہ آیت مبارکہ کس قدر تاکیدی انداز میں بیان فرماتی ہے، یعنی اے ایمان والو بھی فرمایا اور پھر فرمایا اگر تم ایمان والے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سود کا چھوڑنا یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس تاکید والے انداز میں بیان فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو سود باقی ہے، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اب اس سے پہلے بھی بہت سارے مسلمانوں کے سود دوسروں پہ چڑھے ہوئے تھے، تو فرمایا اب لینے کی اجازت نہیں۔ کسی کو 10 لاکھ روپیہ دیا تھا، لاکھ روپیہ سود ابھی لینا تھا، تو جو اصل مال ہے وہ لے لو، جو سود ہے فرمایا اب نہیں، اب یہ چھوڑ دو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود میں سے جو باقی ہے اسے چھوڑ دو۔ جتنا وصول کر چکے وہ چونکہ منع کیا نہیں گیا تھا لہذا معافی، لیکن اب نئے سرے سے لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس پر بھی مزید کیا فرمایا؟ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے اپنا اصل مال لینا جائز ہے، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو۔ یہ فرمایا کہ آیت اتر گئی۔ اب اس کے بعد جو سود باقی ہے اس کا لینا حرام، اور اگر اب لیا جبکہ خدا نے حرام کر دیا تو اب لیا تو فرمایا کہ پھر اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا، جنگ کا یقین کر لو۔ اللہ اکبر۔ یہ جب آیت نازل ہوئی تو جو صحابہ کرام تھے انہوں نے کیا کیا کہ جتنے ان کے سودی مطالبات تھے سارے چھوڑ دیے، اور کیا انہوں نے اپنی زبان سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کی ہمارے اندر ہمت نہیں۔ یہ ہے سود، اور یہ ہے سود کی سنگینی کی سمجھ کہ صحابہ کرام جو مقدس گروہ ہے، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ تھے، انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ ہمارا جتنا کسی پہ آتا تھا سودی ہم نے چھوڑ دیا، ہمارے اندر ہمت نہیں ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کریں۔ اور یہ جنگ آج کرنے والے موجود ہیں، آج بینکوں کی صورت میں، آج جو ہے وہ بڑے بڑے بھاشن دینے کی صورت میں، فلسفے جھاڑنے کی صورت میں، سیکولرزم کی صورت میں، اور معیشت نہیں چلے گی اس کے بغیر، نت نئے ناموں کے ساتھ آج لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سے جنگ ونگ کر لیں گے، اس کے بغیر ہمارا کام نہیں چلے گا۔ استغفر اللہ۔ تو فرمایا کہ ہاں وہ اگر تم توبہ کرو تو جو تمہارا اصل مال ہے وہ لے سکتے ہو۔ 10 لاکھ دیا تھا، 1 لاکھ روپیہ سود تو نہیں لے سکتے، ہاں جو اصل مال قرض دیا ہوا ہے وہ تم لے سکتے ہو۔ نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ تمہیں نقصان، سود لوگے تو اس کو نقصان، اپنا چھوڑو گے تو تمہارا نقصان، تو لہذا نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان پہنچے۔ تو یہ
سود کے حوالے سے اور راہ خدا میں خرچ کرنے کے حوالے سے آیات مبارکہ تھی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے، اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سود اور حرام کمائی کے جتنے طریقے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن 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 آسان درس قرآن